بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا حاملہ عورت سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی کئی دن سے سوال کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتائیں، ہم شادی شدہ ہیں، ہماری بیوی پریگننٹ یعنی حاملہ ہو چکی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ پڑ چکا ہے، تو کیا پریگننٹ ہونے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور کچھ بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہم بستری حمل کے دوران کر سکتے ہیں تو بچہ کتنے مہینے کا ہو جائے پیٹ کے اندر اس وقت تک بستری کر سکتے ہیں، یعنی پوری ڈیٹیل بتائیں۔ کیا 9 مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں یا 2-4 مہینے ہی کر سکتے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ پوری انفارمیشن، پوری جانکاری دینے والے ہیں۔ پیارے دوستو، جب حمل کو 4 مہینے گزر جائیں تو بچے کے ہاتھ پیر اور سبھی اعضاء بن جاتے ہیں اور بچے میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دوستو، شادی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہیں بلکہ شادی کا مقصد عفت و پاک دامنی ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت جو میاں بیوی کے جنسی تعلق ہیں یعنی خواہش پوری کرنا، وہ زیادہ عورت کے اندر اور بڑھ جاتی ہے، یعنی عورت اور زیادہ چاہتی ہے کہ مرد میرے سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ اب ایک تو شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا ہے اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے ایسے میں عورت شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، بہت کم آنے دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اور دوسری عورتیں بھی ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہیں کہ اب تم حاملہ ہو، اب ہم بستری مت کرنا، کیونکہ ہم بستری کرنے سے بچہ بھینگا اور بیکار پیدا ہوگا، بچے کے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور کمی آ جائے گی۔ بس اسی طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حالت حمل میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اگر حاملہ عورت سے ہم بستری کرو گے تو بچے کے جو بال ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے اور لمبے اور خوبصورت ہوں گے۔ نمبر 2، بچے کی بینائی یعنی آنکھ کی روشنی تیز ہوگی۔ اکثر بچوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ اگر بچے کی بینائی تیز ہوگی تو وہ پڑھنے میں بھی اچھا ہوگا اور بینائی کے ساتھ ساتھ اس کے سننے کی سماعت بھی بہت اچھی ہوگی۔ اب آپ سوچئے گا کہ اگر یہ 3 چیزیں انسان کے اندر آ جائے، اس انسان کے اندر کتنی صلاحیت پیدا ہوگی۔ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بالوں کا اچھا اور خوبصورت ہونا، اگر یہ سب کچھ حمل کے دوران ہم بستری کرنے سے اچھا ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے، حمل 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو یا بھلے ہی 9 مہینے کا ہو، تو بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، اگر بیوی ہم بستری سے درد اور پریشانی محسوس کر رہی ہو اور برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو خدا کے لیے ایسی حالت میں بیوی کی جان چھوڑ دے اور اس کو آرام کرنے دے۔ کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ حمل کے دوران اگر بیوی سے ہم بستری کرو گے تو نقصان ہے بچے کو، یعنی بچے کو نقصان پہنچے گا۔ تو دیندار ڈاکٹر پر یہاں بھروسہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر دیندار ڈاکٹر آپ سے کہے کہ آپ ہم بستری مت کرو، مطلب 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، تو آپ اس کی بات مانیں۔ لیکن اگر میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو ہم بستری ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہیں بلکہ عفت و پاک دامنی بھی ہے۔